آئیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں طلبگار ہوں، مجبور نہ کرنا مولا، میں طلبگار ہوں، مجبور نہ کرنا مولا، اور مجھے طیبہ سے کبھی دور نہ کرنا مولا، اور بخش دینا مجھے عقبہ میں نبی کی قربت، بخش دینا مجھے عقبہ میں نبی کی قربت، روز محشر مجھے رنجور نہ کرنا مولا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جناب حضرت مولانا اصغر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جب تک شاعر اسلام آتے ہیں تب تک میں آپ سے سما خراشی کرتا ہوں۔ جلسے کے جتنے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، بالخصوص جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ سامعین جلسے میں جو آنے والے ہیں ان کو قرینے کے ساتھ بیٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنے کام میں لگ جائیں۔ یہ 2-5 نعتیہ اشعار ہے، میں توجہ چاہوں گا حضور آپ کا اور میرے حضرت والا حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے، اور تمام علماء کا اور آپ حضرات کا بھی، کیونکہ میں تو پیشے وار شاعر نہیں ہوں جو باضابطہ طور پر آپ کو اپنے دامن میں باندھ کے رکھ سکوں، دام میں پھنسا سکوں، سیدھا سادھا پڑھتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں ذرا توجہ دیجئے، یہ وہ کلام ہے جس میں نے میرے اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اے اللہ مجھے حضور کی دیدار کرا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ میں نے درخواست کی ہے، اور صرف دیدار نہیں بلکہ اس گلی کی، وہاں کے پتھروں کی، وہاں کے مکانات کی، وہاں کے آب و ہوا کی مجھے دیدار کرا دے۔ بس یہ ایک شوق لے کر میں نے یہ کلام، کیا جذبہ ہے، اللہ جذبے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ مطلع حاضر ہے کہ دل کے صحرا کو تو ارم کر دے، کیا کہنے، دل کے صحرا کو تو ارم کر دے، دل کے صحرا کو تو ارم کر دے، میرے مولا کوئی کرم کر دے، واہ بھائی واہ، میرے مولا کوئی کرم کر دے، عشق طیبہ میں آنکھ بھر آئے، کیا کہنے، عشق طیبہ میں آنکھ بھر آئے، عشق طیبہ میں آنکھ بھر آئے، قلب مضطر کو اور نم کر دے، قلب مضطر کو اور نم کر دے، میرے مولا کوئی کرم کر دے، سبز گنبد کا جب نظارہ ہو، سبز
گنبد کا جب نظارہ ہو، سبز گنبد کا جب نظارہ ہو، میری نظروں کو اس پہ خم کر دے، میری نظروں کو اس پہ خم کر دے، دل کے صحرا کو تو ارم کر دے، جب میں پہنچوں دیار الفت میں، جب میں پہنچوں دیار الفت میں، جب میں پہنچوں دیار الفت میں، مشک آگی فضا میں گم کر دے، مشک آگی فضا میں گم کر دے، حال دل کہہ سکوں میرے مولا، حال دل کہہ سکوں میرے مولا، حال دل کہہ سکوں میرے مولا، لڑکھڑاہٹ زبان کی کم کر دے، لڑکھڑاہٹ زبان کی کم کر دے، روز و شب تیری نعت میں لکھوں، روز و شب تیری نعت میں لکھوں، روز و شب تیری نعت میں لکھوں، مجھ کو وابستہ قلم کر دے، مجھ کو وابستہ قلم کر دے، مقطع حاضر ہے آخری شعر کہ خواہش خلد اب نہیں اصغر، خواہش خلد اب نہیں اصغر، خواہش خلد اب نہیں اصغر، مجھ کو بس خادم حرم کر دے، مجھ کو بس خادم حرم کر دے، دل کے صحرا کو تو ارم کر دے، میرے مولا کوئی کرم کر دے۔ ایک بار آپ سبھی حضرات سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ یہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لگائی اور سجائی گئی ہے۔
اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے واقعی محبت ہے اور اسی محبت کی پہچان دکھانے جتانے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو ذرا سا محفل کو سنت رسول اللہ والا بنا لیجئے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ نہیں صاحب آپ اس نسبت سے قطعاً آئے نہیں ہیں۔ اگر آپ آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان کی محبت کی خاطر آپ اپنا وہ پہچان دیجئے، مسلمان ہونے کا بھی، مجلس کے ادب کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب بیٹھا کرتے تھے تو اوپر سے اگر کوئی چیز گرتا تو زمین پہ نہیں بلکہ سر پہ گرتا تھا۔ آج تو عالم یہ ہے، آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں نا بھائی، کیا بات ہے، ڈر لگتا ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں نا، بڑھیں نا بھائی، آرام سے آئیں، جتنا نزدیک آئیں گے فیض اتنا قریب سے پائیں گے، اور جتنا دور ہوں گے تو فیض جو ہے اتنے دور سے آپ پائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجدوں میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو کس چیز کا ثواب ملتا ہے، اور آخر میں آنے والے کو انڈا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا اور آگے بڑھیں، آ جائیں ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں